جہاں تک بات ہے کچھ بے اصولی ہونے کی، تو میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطاب ہے جو انہوں نے تبلیغی جماعت کے اجتماع سے کیا تھا 19 مارچ سن 1972 میں، بعد فجر، جامع مسجد پاپوش نگر، بلاک نمبر 5 کراچی میں۔ وہی پیش کیے دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اس مضمون کے ذریعے سے وہ میری بھی اصلاح فرما دیں گے اور انشاءاللہ آپ کی بھی اصلاح اس سے ہو جائے گی، اور جس جس کو یہ پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ حضرت والا کی یہ جو الہامی گفتگو ہے اور خطاب ہے، اس سے سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو حضرت کا خطاب تبلیغی جماعت کے اجتماع سے ہوا تھا، یہ حضرت کی کتاب ہے الہامات ربانی، اس کے حصہ اول میں، بلکہ اب تو تمام حصوں کو یکجا کر دیا گیا ہے، حصہ اول اور حصہ دوم دونوں کو۔ تو الہامات ربانی میں یہ صفحہ نمبر 199 میں موجود ہے، تو وہی پیش کیے دیتا ہوں۔ اس خطاب کو حضرت والا کے بار بار سنیے گا اور اپنے جو متعلقین ہیں، احباب ہیں، دوست ہیں، ان کو بھی سنا دیجیے گا۔ ارشاد فرمایا کہ محنت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو جسم کی محنت ہے اور دوسری محنت دل کی محنت ہے، اور دل چونکہ جسم کا بادشاہ ہے اس لیے شاہ کی محنت زیادہ قیمتی اور قابل قدر ہوتی ہے۔ جس طرح ایک گھسیارا یعنی گھاس کاٹنے والا اپنی کھرپی اور ٹوکری ترک کر کے جنگل میں اللہ کی یاد میں بیٹھ گیا اور اللہ میاں سے کہا کہ دنیا نہ کماؤں گا، بس اب جو کچھ اے اللہ تو دے دے گا وہی کھاؤں گا، تو اس کے لیے غیب سے چٹنی اور روٹی آنے لگی۔ 10 سال تک وہ اسی طرح اللہ کی یاد میں لگا رہا۔ اسی زمانے میں شاہ بلخ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سلطنت ترک کر کے فقیری اختیار کی اور اسی جنگل میں وہ بھی آ گئے، تو پہلے ہی دن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بریانی بھجوائی، سارا جنگل بریانی کی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ تو اس گھسیارے کے دل میں اعتراض پیدا ہوا کہ ہم تو 10 سال سے عبادت کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ میاں صرف چٹنی روٹی ہی کھلا رہے ہیں، اور یہ شخص آج ہی آیا ہے، اس کے لیے بریانی بھجوا دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں عدل نہیں ہے۔ فوراً اس گھسیارے کو آسمان سے آواز آئی کہ اے بے ادب، تو اس جنگل کو خالی کر دے، اور تیری کھرپی اور ٹوکری رکھی ہوئی ہے، پھر اپنا کمانا کھانا شروع کر دے۔ تو نے ہمارے لیے کھرپی اور ٹوکری چھوڑی تھی، اور یہ جو آیا ہے اس نے ہمارے لیے سلطنت چھوڑی ہے، اس لیے ہم اس کو بریانی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے تبلیغی بھائیوں، بس تم ان چلوں اور دین کے لیے جسم کی محنتوں کے ساتھ ساتھ دل سے بھی محنت کراؤ جو جسم کا شاہ ہے۔ اس محنت کے بعد دیکھو گے کہ دل کو اللہ کے قرب کی کیسی کیسی بریانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جسم سے محنت کراؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی صرف چٹنی روٹی ملے گی، اور دل کے شاہ سے محنت کراؤ گے تو بریانی قرب ملے گی۔ مثلاً کوئی عورت سامنے آ گئی تو اس سے نگاہ بچا لی، اس وقت اے میرے تبلیغی بھائیوں، اگرچہ آپ کے سر پر کوئی بستر بھی نہیں ہے، بظاہر جسم دین کی کوئی محنت نہیں کر رہا، لیکن تم نے دل کو محنت کرا دی، شاہ مصیبت جھیل رہا ہے، اب اس کو کیا انعام ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلاوت ایمان فوراً نصیب ہوگی، یہ ہے بریانی۔
اس وقت اس حسین سے نظر بچا لو، یہی نفس و شیطان سے مقابلے کا وقت ہے۔ محاذ جنگ تیار ہے، لیکن یہ محاذ جنگ ایسا نہیں ہے کہ اس پر ڈٹے رہو، بلکہ اس محاذ کو چھوڑ دو اور وہاں سے بھاگ جاؤ۔ ہر جنگ کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اگر وہیں مورچہ لگانا شروع کر دیا اور سوچا کہ ہم نگاہوں کو اٹھنے نہ دیں گے تو تم شکست کھا جاؤ گے۔ ایسے مواقع سے ہٹ جاؤ۔ تو اگرچہ اس وقت نظر بچانے میں جسم کو کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے، سر پر چلہ کے لیے کوئی بستر بھی نہیں ہے، لیکن دل مصیبت جھیل رہا ہے، کیونکہ جب دل کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس شکست دل پر کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا عند المنکسرتی قلوبہم لاجلی۔ مرقات المفاتح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 8، التشرف بمعرفت احادیث التصوف صفحہ نمبر 163، کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی حسین عورت سے اپنی نگاہ پھیر لیتا ہے، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمان یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ کنز العمال دار الکتب العلمیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 130، رقم الحدیث 13064۔ تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے دل کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں۔ یہ نقد انعام تو اسی وقت عطا ہو جاتا ہے۔ غرض دل کی محنت کا حاصل یہ ہے کہ جب تمہاری خواہش میں اور اللہ کے حکم میں ٹکراؤ ہو تو اپنے دل کو توڑ دو، لیکن اللہ کے حکم کو نہ توڑو۔ اللہ کے لیے جسم کی محنت کر لینا اور سر پر بستر لے کر شہر شہر در بدر پھرنا آسان ہے۔ اس میں نفس کچھ نہ کچھ خوش ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ یہ اللہ کے دیوانے اللہ کے لیے پھر رہے ہیں۔ جہاں جاتے ہو لوگ عزت بھی کرتے ہیں، لیکن دل کی محنت ایسی ہے کہ جسے کوئی آدمی دیکھنے والا نہیں۔ جب نگاہ بچانے کا وقت آتا ہے اور کوئی نگاہ بچا لیتا ہے تو اس وقت کسی شخص سے کوئی تعریف نہیں ملتی کہ مولانا واہ آپ بڑے مجاہد ہیں، یا دل میں ریا آنے لگی تو آپ نے اللہ سے استغفار کر کے نیت درست کر لی، یا کسی مسلمان کی تحقیر دل میں پیدا ہونے لگی تو آپ نے وہاں بھی بریک لگایا۔ اس وقت کوئی آپ کی تعریف کرنے والا نہیں ہوگا۔ دل کی محنتوں کو تو صرف دل ہی جانتا ہے، اور اللہ باخبر ہوتا ہے، کسی اور کو خبر نہیں ہوتی۔ داڑھی رکھ لینا بھی آسان ہے، نماز روزہ کر لینا بھی آسان ہے، چلے لگا لینا بھی آسان ہے، لیکن دل کے امراض سے نجات پا جانا اور نفس کی اصلاح آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے کسی مصلح و مربی کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کو اپنی امراض باطنی کی اطلاع کرتا رہے اور اس کی تجاویز کی اتباع کرتا رہے۔ محض اپنی محنتوں اور چلوں سے اصلاح کامل نہیں ہوتی۔ چلوں کی محنتوں کو تو شیطان ذرا سی دیر میں خاک میں ملا دیتا ہے۔ مثلاً آپ نے 3 چلے لگائے، پورے 4 مہینے خلوت اور جلوت میں دین کی محنتیں کی، اب جب گھر واپس آئے تو شیطان نے دل کی گہرائیوں میں تکبر کا چھوٹا سا بیج ڈال دیا کہ دین کے لیے محنت کرنے والے اور در بدر پھرنے والے صرف تم ہی ہو۔ یہ خانقاہوں والے، مدرسوں والے، مسجدوں میں نماز پڑھانے والے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب بیکار لوگ ہیں، یہ دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتے۔ قربانی تو ہم دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، گھر کا آرام چھوڑ کر دین کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ غرض اپنی بڑائی اور دوسرے مسلمانوں کی تحقیر دل کے کسی گوشے میں پیدا ہو گئی تو سمجھ لو سارے چلے بیکار ہو گئے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہوگا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہ پہنچے گی۔ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رواہ المسلم، مشکات المصابیح، قدیمی، کتاب الآداب، باب الغضب والکبر، صفحہ نمبر 433۔ ما من رجل یموت حین یموت وفی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر تحل له الجنۃ ان یرح ریحاها ولا یراها، مسند احمد فی مسند شامیین، رقم الحدیث 17369۔ 10-20 مسلمان نہیں، اگر ایک مسلمان کی تحقیر بھی دل میں موجود ہے تو خردل من کبر کا تحقق ہو گیا۔ ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ ایٹم بم چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن پہاڑوں کو اڑا دیتا ہے، پس اگر رائی کے برابر بھی دل میں تکبر ہے تو ایسا ایٹم بم ہے جو دین کی ساری عمارت کو اڑا دیتا ہے۔ یہ دل کی بیماریاں ہیں جن کی آدمی کو بعض دفعہ خود خبر نہیں ہوتی لیکن دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ پس انہی کے علاج کے لیے کسی مربی، مصلح یعنی پیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مصلح تمہارے نفس کی چالوں سے تمہیں آگاہ کرے گا، اور عبادات سے جو نور پیدا ہوتا ہے اس کی بدولت وہ محفوظ رہے گا، ورنہ چلے اور دوسری عبادات سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ نفس کی شرارتوں سے ضائع ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اول اے جاں دفع شر موش کن، اول اے جاں دفع شر موش کن، بعد ازاں انبار گندم کوش کن، بعد ازاں انبار گندم کوش کن۔ اے عزیز، پہلے چوہے کی شرارت سے حفاظت کا انتظام کر، اس کے بعد گندم جمع کرنے کی کوشش کر۔ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائے بغیر اور ان سے اپنے دل کی بیماریوں کا علاج کرائے بغیر کوئی ولی اللہ نہیں ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کون چلے لگا سکتا ہے؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جان و مال سب قربان کر دیا۔ وہ تو مربی کے محتاج ہوں، اصلاح کے محتاج ہوں، اور ہم اور آپ کو مربی کی اور اصلاح نفس کی ضرورت نہ ہو۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام کو لعنت کر رہے تھے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، لعانینا و صدیقینا کلا و رب الکعبۃ، فعتق ابو بکر یومئذ بعد رقیقہ ثم جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال لا اعود، مشکات المصابیح، قدیمی، باب حفظ اللسان والغیبۃ والشتم، صفحہ نمبر 415۔ کیا تم صدیق بھی ہو اور لعنت کرنے والے بھی ہو؟ صدیق کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ لعنت کرے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نادم ہوئے اور کئی غلام آزاد کیے اور عرض کیا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محتاج اصلاح ہوئے تو ہماری اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ ہم اور آپ اصلاح سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ تزکیہ نفس کے بعد ہی علم ہوتا ہے، تبلیغ ہوتی ہے۔ شیشی میں عطر رکھنے کے لیے پہلے شیشی کو صاف کیا جاتا ہے، پھر عطر رکھا جاتا ہے۔ اگر گندی شیشی میں عطر رکھ دو گے تو جو سونگھے گا وہ عطر ہی کو برا کہنے لگے گا کہ یہ کیسا بدبودار عطر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔